بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم اور ضحک مسکرانا پڑھا گیا تھا اور سنا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا وقار سے رہنا چاہیے، چچور پن نہیں ہونا چاہیے، ٹھٹے مار رہا ہے، ادھر ادھر کی غپ شپ مار رہا ہے۔ مدرس باوقار ہو، اس کی رفتار کی گفتار سب باوقار ہو، تو اس میں زیادت علم حاصل کرنے کے لیے گویا عدم اختلاط کا ہونا شرط ہے، لوگوں سے کم ملنا جلنا، لوگوں سے بلا ضرورت نہ ملنا، ضرورت دینی ہو یا دنیاوی ہو ضرور پوری کرنی چاہیے، اور جب کوئی ضرورت نہ ہو، بلا ضرورت ہو، اتنی بات تو ہر آدمی جانتا ہے، اتنی بات تو ہر آدمی جانتا ہے کہ ضروری بے ضروری۔ میں وہاں جا کر کے کیوں کھڑا ہوا تھا؟ ضرورت تھی یا بلا ضرورت تھی؟ تو ایسا آدمی فضول خرچیاں اور فضول وقت بھی خرچ کرتا ہے، پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، دماغ بھی خراب کرتا ہے۔ ایک مرید تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس نے کہا، یہ شکایت رکھی کہ میرے سے بہت غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، بعد میں پچھتاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا پہلے سوچا کرو، کرنے سے پہلے سوچا کرو، پہلے سوچا کرو، ہے نا؟ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے نہیں، پہلے سوچو پھر بولو، پہلے سوچو جب قدم اٹھاؤ۔ اب بے سوچے سمجھے قدم اٹھا لیا تو نقصان۔ تو آج سے تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، جب کوئی کام کرو پہلے سوچو، یہ کروں نہ کروں، میرے لیے ضروری ہے یا غیر ضروری؟ غیر ضروری ہے تو چھوڑ دو، چاہے وہ کلام ہو یا کام ہو یا کسی کے پاس جانا ہو۔ ضروری ہو تو جاؤ، ورنہ مت جاؤ۔ سمجھ میں آ گیا؟ ضروری غیر ضروری، ہر وقت مسئلے کہاں تک پوچھو گے؟ فلاں جگہ جاؤں یا نہ جاؤں، فلاں جگہ دعوت میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ آپ دیکھو دینی دنیاوی ضرورت ہے یا نہیں، اگر ہے تو جانا چاہیے، نہیں ہے تو نہیں جانا چاہیے۔ تو اس نے عمل شروع کر دیا، پہلے سوچا کرے پھر کھانا کھاوے، پہلے سوچا کرے جب سفر میں جایا کرے، جی ہر کام میں یوں غور کرنا شروع۔ ایک دن جا رہا تھا ٹرین میں، بس راستے میں جب ٹرین رکی، سامنے گڑ اور چنے بک رہے تھے، اس کی جیب نے پانی دیا، گڑ کھاؤں گا چنے کھاؤں، بس اتر گیا، اب سوچنا بھول گیا، اور جا کے چنے لے لیے، گڑ لے رہا ہے اور ٹرین چل دی۔ جب ٹرین چلتی ہے بھاگا دوڑا گیا، وہ تیز رفتار ہو گئی، ہاتھ ہی نہیں، سامان کہیں اپنا آپ کہیں۔ بڑی الجھنوں کے بعد، پریشانیوں کے بعد کس طریقے سے سامان ملا، پریشانی اٹھانی پڑی کتنی۔ تو اس نے آ کے حضرت سے فرمایا کہ حضرت میں نے آپ کے نسخے پر عمل کیا تھا، اور وہاں اس طریقے سے میں جب سوچنے لگا اس کو تو بڑی پریشانی پیدا ہوگی، ٹرین نکل گئی۔ تو حضرت نے فرمایا بے ہودے، جب اترا تھا چنے لینے کے لیے، جب کیوں نہیں سوچا تھا؟ یہ چنے لینا ضرورت ہے یا بلا ضرورت ہے؟ ویسے جی چاہنے لگا، ضرورت ہے یا بلا ضرورت ہے، جب کیوں نہیں سوچا تھا؟ بے ہودے۔ اور جب تم نے لے لیے تھے تو وہاں پہ سوچنے کی کیا ضرورت تھی؟ کھڑا ہو کے بیٹھ کے بھی تو آگے سوچ سکے تھا۔ ٹرین میں ضروری ہوتا تو کھا لیتا، غیر ضروری ہوتا کسی اور کو دے دیتا۔ بچے بڑے بچے گاڑیوں میں پھرتے ہیں مانگتے ہوئے، کسی کو دے دیتا۔ تو فرمایا ایسے ہی لوگ اپنے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں، ایک تمہارے پیر نے کیسے نسخہ بتایا، غلطی تو اپنا آپ کر رہا ہے، تو چاہیے تھا نہیں چاہیے تھا، پہلے جب سوچنے سے پہلے اترنا چاہیے تھا کہ اگر ٹرین نکل گئی تو پھر کیا ہوگا، جلدی سے سامان لو، اور اگر لے لیے تھے تو گاڑی میں آ کے سوچتا یا نہیں سمجھ میں آئی؟ تو پہلے سوچو اور پھر کرو۔ تو اس کو فرمایا تھا کہ وقار چھچور پن نہ ہو، باوقار ہو، اور باوقار ہونے کے لیے یہ چیزیں بتائی گئی تھیں کہ کم لوگوں سے ملنا، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، اور کم اللہ اللہ کرنا، یہ 4 باتیں بتائی گئی تھیں۔ اور کھانے کے متعلق عرض کیا گیا تھا کہ کھانا جتنی ضرورت ہو اتنا کھاؤ۔ آج کا زمانہ کمزوری کا زمانہ ہے،
اس لیے کھانے میں کمی کرنے سے اگر بیماریاں بڑھ جائیں، کمزوری آ جائے تو نہیں کم کرنا چاہیے، مگر نیت بھر نہ ہو، پیٹ بھر ہو، بس یہ اتنی سی شرط ہے۔ پیٹ بھر تو ہو لیکن نیت بھر نہ ہو کہ نیت ہی نہیں بھرتی، پیٹ تو بھر گیا، ہے نا۔ جیسے وہ سنایا تھا قصہ، ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، خوب کھا لیا، خوب ڈٹ کے کھا لیا، خوب کھا لیا، اور اوپر سے 2-4 لقمے کھا لیا۔ حکیم کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، حکیم جی نے ایک پھنکی دے دی، لو بھائی اسے کھا لو جا کے پانی سے۔ ارے حکیم جی تم بھی عجیب عقل مند آدمی ہو، پھنکی کی جگہ ہوتی تو 1-2 لقمہ اور نہ کھاتا کا میں، کوئی اوپر لگانے کے لیے تو جس سے ہضم ہو جائے کھانا پھر میں کھاؤں۔ دیکھا آپ نے کیسا کھاؤ، تو جس طرح پیٹ بھی بھر گیا، نیت نہیں بھری اس کی۔ تو پیٹ بھر تو ہو مگر کم نہ ہو جس سے بیماریاں پیدا ہو جائیں، کمزوریاں پیدا ہو جائیں، کیونکہ طاقت مطلوب ہے۔ طاقت نہ ہوگی نہ نماز پڑھ سکو گے، نہ دین کا کام کر سکو گے، نہ تجارت کر سکو، کچھ نہیں کر سکتے۔ بلکہ ایسی غذائیں کھانی چاہیے جن سے طاقت پیدا ہو۔ تو یہ مضمون سنا گیا تھا کہ کھانے کے معاملے میں تو یہ ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے مضمون اس پر عمل نہ کرے۔ آج کے دور کا دوسرا قانون ہے، اس دور کا دوسرا قانون تھا۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ درویشوں کو، اللہ والوں کو خون نکلوانا پڑا کرتا تھا۔ خون زیادہ ہو گیا بدن میں، بیماریاں بڑھنے لگی تو خون نکلوانا پڑتا تھا جب چین رہتی تھی۔ اور آج کا دور یہ خون چڑھوانا پڑتا ہے، قطرے بننے خون کے مشکل ہو رہے ہیں۔ تو دور بدلتا رہتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ادھر سے سلام کی جب تاکید فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت زیادہ تاکید فرمائی، تو صحابہ نے عمل شروع کر دیا، تو عاشق تھے، بس ادھر سے نکلے السلام علیکم، بیچ میں ایک دیوار آ گئی، ادھر سامنے پھر ملے السلام علیکم۔ کسی نے کہا اب تو آپ نے سلام کیا تھا، اتنی دیر میں پھر سلام دوبارہ سے کیوں کرنے لگے؟ تو آپ نے فرمایا اس دیوار کے میرے ساتھی کے بیچ میں آڑ ہو گئی تھی، اتنی دیر میں دونوں میں سے کوئی مر بھی تو سکتا تھا، تو دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے اس لیے سلام کر رہا ہوں۔ تو کتنی پابندی تھی صحابہ کے اندر سلام کرنے کی۔ پھر اس کا قانون بتائے، کھڑا ہوا آدمی بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، سواری پر اگر کوئی ہے تو پیدل چلنے والوں کو سلام کرے، بڑا آدمی ہو چاہے چھوٹا ہو، جی جو پہل سلام کرے گا اسے ثواب زیادہ ملے گا۔ جو تاش کھیل رہا ہو سلام مت کرو، جو استنجا کر رہا ہو سلام مت کرو، جو کھانا کھا رہا ہو، اذان ہو رہی ہو، قرآن پڑھ رہا ہو سلام مت کرو، دین کی مجلس لگی ہوئی ہے سلام مت کرو، ہے نا۔ جو ڈاڑی منڈا رہا ہو، تاش کھیل رہا ہو، شراب پی رہا ہو، شراب کے نشے میں ہو، سلام مت کرو۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ قانون سلام کے نکل جائے، مسئلے مسائل نکل جائے بہت سارے۔ پھر سب آدمی بیٹھے ہیں، ایک آدمی نے آگے کہا السلام علیکم، سلام بھی صحیح کرنا چاہیے، السلام علیکم، السلام 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 علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، بعض السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم، بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا مطلب بد دعا ہوتا ہے، تو غلطی نہ کرو، صحیح سلام کرو۔ ہم نے تو اس میں ایک معاملے میں ایک بزرگ کو دیکھا، مولانا سید حامد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرماتے ہیں، جب سلام کیا کرتے تھے زور سے کرتے تھے، جی زور سے کرتے تھے، چاہے پاس بھی ہو، السلام علیکم، السلام علیکم، بڑی زور سے، خیریت، مزاج، یوں کچھ انداز تھا آپ کا، ورنہ اور تو ہم نے مخفف کسی کو کس طرح، کسی کو کس طرح۔ بعض بزرگوں کو بھی دیکھا ہے سلام پورا نہیں کرتے، کیونکہ سیکھا نہیں، غلط کی عادت پڑ رہی۔ السلام السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ تو وہ زمانہ تھا، ادھر سے نکلے بیچ میں درخت آ گیا، پھر دوبارہ سلام کر رہے۔ آج کے دور میں تو نہیں ہے یہ مسئلہ، اگر کوئی اس طرح کرے گا تو دماغ کو جانچ کروائیے کہ پاگل تو نہیں ہو گئے، ہے نا۔ بچے کو سکھایا سلام، صبح دیکھے نہ شام، اچھا سلام سکھایا، موقع تو دیکھو، اب بچوں کو بتا دیا استاد نے، یوں کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب وہ اسے السلام علیکم، وہ دیکھ رہا ہے اس کا منہ کو کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی اتنے لمبے سوال کا جواب کیسے دوں؟
ہے نا، آگے بڑھا پھر وہ تو اسی چکر میں رہ گیا۔ حکم یہ موقع محل پہچانو۔ السلام علیکم یہ بھی کہنا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کو، وعلیکم السلام کہنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس دور میں السلام علیکم کو اگر موقع ہو جانکار ہو تو صحیح کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے وہ برکات چھوڑ دو، کیونکہ حکم یہ ہے کہ سلام کا اچھا جواب دو، اور اچھا جب ہوگا جب وہ برکات چھوڑ دو، اور وہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر برکتیں ہوں۔ تو یہ گناہ کی بات ہے ثواب کی، اور عادت خراب ہو رہی ہے۔ ایک آدمی نے سنا کہنے اس سے اچھا جواب دو، تو اس نے کہا اچھا کیا کرا؟ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر دوسرا ہے اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ نے سارے کہہ دیا۔ اب آگے کوئی رائے نہیں سوال، جب کوئی اور ثابت جو حدیث شریف سے اب ثابت ہو ہے نہیں کچھ، کیا کرے؟ تو اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوزخ حرام ہو جنت مکان ہو، گھڑ کے جوڑ دیا اپنی طرف سے، ہے نا۔ تو اپنے نزدیک سے اچھا سلام جواب دیا، مگر کیوں کہ یہ بدعت ہو گیا، کیونکہ شریعت سے یہ ثابت الفاظ نہیں۔ تو جتنا حکم ہے اتنا کرو، اس سے زیادہ نہ چلو۔ تو آج کا مسئلہ یہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت سلام کی عادت ڈلوانی تھی، اس لیے اس طرح سے صحابہ نے سلام پر محنت کی، اور آج وہ دور نہیں ہے، اس لیے اس طریقے سلام کرنے کا حکم بھی بدل گیا۔ تو ایک دن آ کے سلام کیا، آپ سب آزاد بیٹھے، اگر ایک آدمی نے بھی اس مجمع میں سے جواب دے دیا، سب کی طرف سے اتر گئے، سب کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سے یہ بھی نکلا مسئلہ، ایک آدمی آیا اور آ کر کے اس نے ذمہ دار جو مکان میں بیٹھک میں کہیں بیٹھا ہے اس سے مصافحہ کر لی، سلام کیا، سب کو سلام ہو گیا، سب نے جواب دے دیا، اور اچھی بات ہے، نہ جواب دیا تو ایک نے دے دیا، سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ اب آ کر کے ذمہ دار سے مصافحہ کر لیا تو سب سے مصافحہ کی طرف سے سب کی طرف سے مصافحہ ہو گیا، اب ہر ایک آدمی سے مصافحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ابھی نے پہلے تو حضرت جی سے مصافحہ کیا، پھر برابر میں ایک اور حضرت جی سے بیٹھے تھے، ان سے مصافحہ کیا، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر تیسرے، کہا ایک داڑھی منڈا بیٹھا تھا، اسے کیوں چھوڑو، السلام علیکم، اتنی دیر تک وہ چکر کاٹتا رہے گا مصافحے میں، اتنا سارا کام ٹھپ رہے گا نہیں رہے گا، یہ بات ہوتی رہے گی، تو بیچ میں آ کر پھنس گیا، ایسا دم چھلا لگ گیا اس کے کہ یہ سلام کا بس مصافحہ کرتا پھر رہا سب سے۔ تو یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں، صحبت نہ ہونے کی وجہ ہے، تربیت نہیں ہے ان لوگوں کی۔ تو اس لیے 5-7 آدمی جا رہے ہیں، ایک نے سب کہا السلام علیکم کسی کو، سب کی طرف سے ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہ ہر آدمی وہاں کو جا رہا اس کا السلام علیکم تو باولا ہو گیا، اچھی جماعت آئی بھائی، تو دماغی چاٹی لینا تو کہے گا نہیں کہے گا۔ تو کیوں ایسے کام کرتے ہو؟ مسائل سیکھو، خالی فضائل سے کام نہیں چلے گا، مسائل کی بھی ضرورت ہے۔ تو بات کہاں سے چلی تھی کہ باوقار رہنا چاہیے، اور یہ فرمایا تھا کم بولنا کم کھانا، کم بولنا، ضرورت ہو تو بولو، خوب بولو، لے لو امرود، بڑھیا ہو رہے امرود، لے لو بیگ جل آباد لوہاری کے بیگ، کچھ بھی کہے، سچ کچھ بھی کہے، لیکن ضرورت سے بولنا ہے، بنا ضرورت سے بولنے سے نور پیدا ہوتا ہے، اور بلا ضرورت لایانی بولنے سے نحوست آتی ہے۔ حدیث شریف میں بعض آدمی ایک لفظ بول دیتا ہے، مذاق میں کہہ دیا گیا، اور نحوست اس کی اتنی بڑی ہے، جہنم میں اتنی دور جا گرا جیسے زمین سے آسمان کا فاصلہ۔ دیکھا زبان چلانے کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، اور ہم بھی بزرگوں کی صحبت میں رہ کر جو نصیحت حاصل کریں اسے جا کے عمل کریں۔ جب ہے مجلس میں آنا، جب ہے شیخ کے پاس جانا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک پتھری رکھتے تھے، اسے پاک کر کے منہ میں رکھ لیتے، منہ میں رہتی تھی، گویا کہ تالا لگایا چھوٹا سا۔ اب کوئی بات کرتا تو اگر ضرورت ہوتی، ضروری ہوتا جواب دینا تو جواب، اور اگر یوں کام چل گیا تو اتنا ہی کافی۔ ضرورت ہے بات کرنے کی، پتھری نکالتے اور پھر بات کرتے، بات پوری ہوتے پتھری پھر منہ میں رکھ لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عادت بدلنی ہے، عادت پڑ رہی بک بک کرنے کی، چک چک کرنے کی، بلا ضرورت بولنے کی۔
نہیں سمجھ میں آئی؟ اس لیے بلا ضرورت حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ سنایا تھا کہ ایک شخص نے بچے کو کہا جاؤ بازار سے دہی لے آؤ۔ وہ دہی لینے گیا، دہی لے کے وہاں کو دوست مل گیا، اس سے کھڑا بات کرنے لگا، وہاں وہ انتظار کر رہے ہیں، دہی نہیں آئی جب تک، کہاں رہ گیا بھائی؟ دوسرے کو بھیجا تو وہاں بات کر رہا تھا، ارے تجھے اب تیرے والد بلا رہے ہیں، او میں تو یہاں کھڑا ہو گیا، ذرا بھاگا گیا۔ تو اتنی دیر دہی لایا، اتنی دیر تک ان کو تکلیف پہنچائی نہیں پہنچائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ بلا ضرورت یہاں کھڑا ہوا، اور جو گپ شپ ہوئے ہوں جائز ناجائز ان کو وہ جانے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ ضرورت سے جاؤ، ضرورت پوری ہوتے ہی واپس ٹھکانا۔ تو اس لیے بزرگوں کے بعد جو نہیں مانتا نقصان اٹھاتا ہے، جو اللہ والوں کی قرآن حدیث کی بات نہیں مانے گا نقصان اٹھائے گا۔ اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے تو جاتے ہیں تاکہ ہماری عادات اخلاق ہمارے صحیح ہوں، عبادات ہماری صحیح ہوں، معاشرت رہنا سہنا ہمارا صحیح ہو۔ ایک فقیر آیا اور اس فقیر نے آ کے دھونی رما دی، اور دھونی رما کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اپنا ایک دن بزرگ کو پتہ چلا، اپنا کام کرتے رہے۔ ایک مولوی صاحب کو اٹھا تبلیغ کرنے کا جنون، انہوں نے کہا حضرت مجھے اجازت دیجیے، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور جا کے اس سے بحث کروں گا، اگر بحث کرے گا تو، اور جو سمجھاؤں گا نہ مان گیا ٹھیک ہے، نہیں تو مانے گا اس سے مناظرہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا پڑی خام خود کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وہ اپنا کام کر رہا ہے، آپ اپنا کام کرو۔ وہ نقلی مال بیچ رہا ہے، تم اصلی مال بیچو۔ تلاش کرنے والوں کی ذمہ داری ہے اصلی نقلی کو پہچانے، اور اصلی کی پہچان کیا ہے کہ وہ قدم بقدم ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نہیں حضرت ہماری ذمہ داری ہے برائی کو روکنے کی، سب زبان سے تو کہیں کم از کم۔ حضرت نے فرمایا اس کے داڑھی ہے کہ نہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی کہ جی، اور داڑھی رکھنے کا حکم فرمایا جی ہاں۔ تو خلاف شریعت ہوا نہ ہوا؟ تو سب لوگ اندھے تھوڑا ہی ہیں کہ جو اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ان مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ مجھے اجازت دے دیجیے، اس کا دماغ صحیح کروں گا جا کے، ویسے نہیں مانے گا ویسے مانے گا نہیں، ٹھا کے پٹکوں گا زمین پہ، پھوڑوں گا اس کا سر، نہ مخلوق کو گمراہ کرنا شروع کر۔ اب بزرگ تو بزرگ ہوں، فرمایا اچھا ایسا ہی جذبہ ہے تو چلے جاؤ، اچھا ایسا ہی جذبہ ہے تو چلے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فرمایا کیا کہ نہ وہاں کچھ کھانا اور نہ پینا نہ آرام کرنا، بس یہ نصیحت بھیجا۔ جب تم نہیں مان رہے جاؤ، تو نسخہ تو دے دیا حکیم نے، اب ذمہ داری ماننے والے کی ہے کہ نہیں؟ یہ گئے اور جا کے وہاں جا کے اسے دیکھا، تو نے کیا گمراہی پھیلا رکھی ہے، بدعت پھیلا رکھی ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ کر۔ وہ ٹھنڈا، اس نے کہا حضرت آپ مجھے سمجھانے کے لیے آئے نا ہاں، تو آپ تشریف رکھیے، آرام سے بیٹھیے اور مجھے سمجھائیے، اگر صحیح بات ہوگی میں مان لوں گا، فوراً توبہ کر لوں گا، غلط ہوئی تو نہیں ماننا۔ آپ سمجھانے کے لیے تو آئے ہیں، آپ مجھے سمجھائیے بیٹھ کے، میں سمجھنے کو تیار ہوں۔ تھپک گیا نہیں تھپک گیا؟ جب تھپک گیا مولوی صاحب غصہ تو ڈھیلا ہو گیا، سفر میں سے پیسے آئے تھے، پہلے چل کے گئے تھے اور وہ بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے اشارہ کر دیا دوسرے کو پنکھا، اور پنکھا اب پنکھا کرنا شروع کر دیا تو ذرا کمر لگا لی، اور کمر لگا لی تو تھکا آدمی ٹول گئے۔ جب ٹول گئے لیٹ گئے تو یہ فقیر نے سب کو کہا باہر چلو، اور باہر کے اندر بیٹھ کر ان کے برابر میں یوں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے اور ان کے دل و دماغ پر توجہ ڈالی۔ اس فقیر نے توجہ ڈالی، جب توجہ ڈالی تو اس نے خوش ہو کر کے کہا ان سے، اپنے چیلوں سے، جاؤ پکوان کرو۔ چلے پوڑے کچوری بنا کرتی تھی، وہ پکوان کرو۔ علی کوئی نیا چیلا بنا ہے؟ فرمایا امید ہے یہ جو آیا تھا مجھے تبلیغ کرنے کے لیے، یہ چیلا بنے گا، امید تو یہی ہے، لیکن اگر نہ بھی بنا تو کوئی حرج نہیں، اور کوئی کھا لے گا۔ امید یہ ہے کہ اس سے کہ میرا چیلا بنے گا۔ توجہ ڈال کے باندھ دی، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ گمراہوں سے بچنا، فضولیات سے بچنا، یہ مثال دے کے سمجھائی جا رہی ہے تاکہ آپ کے سمجھ میں بیٹھ جائے، مان جاؤ۔
اب مولوی صاحب اٹھے، آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے انہوں نے کہا اجی حضرت مجھے اپنا مرید بنا، اپنا مجھے چیلا بنا۔ میں نے کہا آپ تو مجھے سمجھانے آئے تھے، ہماری بات سمجھ میں آ گئی، صحیح ہے؟ ہاں جی آپ بالکل صحیح ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ راستہ سچا ہے؟ ہاں بالکل سچا ہے، مجھے معاف کر دو اور بس مجھے اپنا چیلا بنا۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں شرط ہے، یعنی کیا 5 ابروں کا صفایا، چیلا بننے سے پہلے 5 ابروں کا صفایا، داڑھی مڈاؤ، مونچھیں کٹواؤ، پلک کٹواؤ اور بھویں کٹواؤ جی، یہ ساری، اور سر منڈواؤ، یہ 5 چیزیں ضروری ہیں ہمارے یہاں۔ کہا مجھے منظور ہے۔ مولا کون کہہ رہے ہیں؟ جو تبلیغ کرنے گئے تھے، اور وہ حضرت جی نے جو تبلیغ کے ساتھ میں وہ دیتے نسخہ اسے بھول گئے، وہ نہیں استعمال کیا۔ اگر وہ استعمال کرتے تبلیغ میں جان آتی نہ آتی؟ ہائے ہائے۔ ایک بڑھا نے کہا تھا کہ لڑکا 4 مہینے کے جماعت میں گیا تھا، رات کو اسے کوئی مسجد میں اثر ہوا اور جب زیادہ بے قابو ہو گیا تو جماعت والوں نے کہا ایسے بڑا کو بھیجو بھائی گھر، ہے نا؟ جماعت والے ہوں کوئی ہو، سب کے سب تندرست آدمی کے جوان کے خیر خواہ ہیں، ہم درد ہیں، بیمار کو کوئی بھگتے، نکالو بھائی سے یہاں سے، سب ہمارا جماعت کا کام گرا کر دیا، اسے بھیجو اس کے گھر۔ میں اسے کرا دے کہ وہاں سے بھیج دیا، تو یہاں لے کر آئے تھے میرے پاس۔ میں نے کہا کیا ہوا کہ اس طرح ہوا؟ تو پھر دکھایا، ہاں جی بہت ساری جگہ دکھا لیا، کوئی بات سمجھ میں کسی کی آئی نہیں، آتی نہیں، کچھ علاج نہیں ہوا۔ میں نے کہا سچ بتاؤ، رات کو جہاں تم سو رہے تھے وہاں تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ اس نے کہا جی اس دن ایسا تو ہوا تھا جیسے میرے کسی نے لات ماری ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ لات ماری ہو، اور سخت مزاج کے تھے، انہیں کچھ نہیں کہا اس خبیث شیطان نے، وہ نرم مزاج کا تھا لڑکا، اس کے آگے لات ماری اور اس کے اوپر مسلط ہو گئی۔ کیوں؟ وہ جو جن آیا تھا مسجد میں وہ بریلوی عقیدے کا تھا، وہ جن جو آیا تھا مسجد میں وہ بریلوی عقیدے کا تھا، جماعت والوں کا مخالف تھا، تو وہ جماعت والوں کے آگے سے نگرانی، کس کس کو پٹو، کس کس کو پیر کھینچوں۔ جب اس نے دیکھا ساروں سے پردہ ہے، یہ اللہ نے انسان کے اندر قوت رکھی ہے دافعہ، جسے کہتے ہیں قوت دافعہ، دفع کرنے والی قوت۔ تو کرے ٹرے آدمی کو نہیں چھیڑتا جن، اسے چھڑے ہوئی جیسے عورتیں ہوئی، ایسے لگا یہاں آدمی جا رہا تھا، یہاں کو خام خالی، اب مرد بھی سوچنے لگا آدمی جا رہا تھا، ہو سکتا ہے کوئی جا ہی رہا تھا، یہ ہمارا گھر کی عورت نے بہکا دیا تجھے کچھ دکھا تھا؟ کہ نہیں تو ہمیں تو کبھی کچھ دکھا نہیں، نہ سوتے ہوئے نہ جاگتے ہوئے، اور بس اس نے بنا دیا ہوا۔ تو جس کا دل سخت ہوگا، اس معاملے مضبوط ہوگا، اس پر جنات اثر۔ ایک آدمی کا اثر ہو رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے اجی دعا کر دو جی میرے واسطے، معتقد ہو گیا، اس نے کہا دعا کر دو، کوئی بات غلط کر دی، ذرا دماغ صحیح کرو گے، مجھے غلطی ہو تو اس پہ اثر کر ڈال سکتا ہے، اس پر اثر ڈال سکتا ہے، اور جو دل کا سخت ہوگا اس پر اثر مل گیا، تعبیر نہیں مل گیا، یاد رکھو گے۔ بندر کس پہ حملہ کرے گا؟ جو اس کے زندگی سے ڈر گئے، اور جو بندر نے یوں کیا، ایسے کرے جو بھی کھایا اس نے، جب اس نے یوں کر کے آیا تم بھی یوں کر کے اس کے وہ بھاگ رہا اٹھا۔ نہیں اب بھی سمجھ میں آئی؟ اچھا تمہیں تعویذ لے کے بات نہیں، تعویذ کی وجہ سے اس کا جانا وہاں رک گیا، تمہارے گھر میں آنا رک گیا، اب اسے لگی بے چینی، اچھا میرا رستہ بند کر دیا، یا تو اس حامد جی کو پکڑے گا جا کے جس نے رستہ بند کر، اور اگر وہاں کام نہ چلا تو پھر کیا کرے گا؟ اپنے کسی پڑھے لکھے جنات کو بلا کے لائے گا، کیونکہ انہوں نے تو تعویذ بننے کرنے والے، اسے لائے گا، کہا جی جو خرچہ کو دوں گا، میرا اس گھر میں راستہ بند کر دیا انہوں نے، راستہ کاٹ دو، کھول دو۔ اب وہ ان کا پڑھا لکھا آ کر کے عابد جی مولوی جو عامل جو کچھ ہوگا وہ آ کے راستے کو کاٹ دے گا، پھر تعویذ بندہ رہے گا، یہ اندر ہو جائے۔ تو یوں نہیں کہیں گے تعویذ سے کچھ نہیں ہے، تعویذ سے تو ہوا مگر اس نے راستہ کاٹ دیا، دیوار سے تو کچھ ہوا، چور رک گئے، مگر دیواری میں جب نقب لگا دیا تو پھر دیوار کیا کرے گی؟ کھڑی دیوار۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ضرورت کی بات ہی زبان پر آ گئی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
ایک آدمی مانتا نہیں تھا ان ہواؤں کو، انہوں پریشان کرتی ہیں، انہوں چپٹتی ہیں، انہوں کرتی کچھ نہیں، وہ مانتا نہیں تھا، سب لوگ مانتے تھے، اس نے بیٹھے تھے، اس نے کہا ابے بھائی میں نہیں مانتا، یہ سب بکاری ہیں لوگوں کی، سب ڈھونگ بازی ہیں، میں نہیں مانتا۔ ایک آدمی نے کہا تو ایک کام کر، دن چھپنے کا قریب تھا، سورج ڈوبنے کو ہو رہا تھا، انہوں نے کہا یہ سامنے پیڑ ہے نا اس پہ اثر ہے، کہنے میں نہیں مانتا ایسے اثر وہ سر کو، پیڑ ڈوب کے اثر رہا کریں، دھوپ میں مرے یہیں وہ بارش بھی یہیں مت بھیگ گئے ہو، اثر کہاں سے آیا یا خام کا بیوقوف آدمی، وہ کہیں رہے گا، کہیں چھپاؤ میں رہے گا یا جہاں دھوپ میں مرے گا وہ اثر۔ وہ لوگ وہ مانتے تھے کہ یہ مانتا نہیں تھا، بس انہوں نے کہا تو ایک کام کر، اس کی جڑ، پیڑ کی جڑ میں نیچے زمین میں یہ کیل گاڑی ہے، ہم تجھے بہادر سمجھیں گے کہ واقعی تو نہیں ڈرتا، وہاں اثر نہیں ہے، میں لا 100 کیل دے 100 گاڑ دوں چاروں طرف کو پیڑ وہ لے کے گیا، اور جا کے کہنے یہاں گاڑ دو، جو جھک کے گئے ہاں میں یہاں گاڑ دوں، انہیں ٹھا کر رکھ کے لاپرواہی سے، اور بڑا ماری اس بات اینٹ اٹھا کے وہ ٹھوک دی گئی، آ جا آ جا، اب جو چلا ادھر کو تو وہ ٹھوکنے میں دھوتی کا پلہ دب گیا کیل کے نیچے، جو پلہ جب دب گیا اس نے کہا آ جا، اب جو چلا تو پلہ کھینچا اس جگہ، اب وہ ایک دم بے ہوش ہو گئی، اب تک تو مان نہیں رہا تھا، اب مان لیا، اور جنات کوئی تھا نہیں، کیل نے اس کی دھوتی کے پلے کو زمین میں گاڑ دیا اور دبا لیا، تو یہ اس کا اثر اس نے لے لیا، اثر لیتے ہی آئی سمجھ میں، مانو گے اتنا مانو جتنا اللہ اس کا رسول کہتا ہے۔ جنات ہیں، شرری زیادہ ہیں، فسادی زیادہ ہیں، بھلے کم ہیں، کافر بھی ہیں ان میں اور مسلمان بھی۔ چلیے آگے، اچھا مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے منظور ہے، بلایا نائی کو فوراً، سر کے بال مونڈ دیے، بھویں مونڈ دی، پلکیں کاٹ دی، مونچھیں کاٹ دی، داڑھی بھی مونڈ دی، مولوی صاحب کی ہو گیا، بینگن سے نہیں ہو گیا ہے نا، ہو گیا۔ اب جب وہاں سے انہوں نے کہا پکوان خوشی میں بانٹ رہے، مولوی مرید ہوا ہمارے حضرت سے، دیوبندی عالم تھا اور وہ اہل سنت والجماعت کا کہلاتا تھا، انہوں مرید ہوا ہے، چیلا بنا پکوان بٹ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں آ کے، انہوں نے کہا دیکھو اب تم ہمارے مرید ہو گئے ہو، اب تمہارے ذمہ ہمارا کہنا ماننا ہے، پہلے پیر کا کہنا ماننا نہیں۔ بالکل مجھے منظور ہے، کہا تم نے تو یہ پکوان کھا لیے، اب اس میں سے کچھ تحفہ اپنے پہلے پیر کو بھی دیا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ایسے ایسے کو بھیجا کرتے ہیں، دیکھو کہاں گیا، ہمارا بن گیا نہیں بن گیا۔ بس انہوں نے کہا چلیے، کوری ہنڈیا میں رکھ کے وہ کچوری وچوری جو کچھ تھی اور ڈھکن ڈھک کے اس کے مونڈے میں سر پہ رکھ دو، اسے لے کے ہنڈیا کو جا اپنے پیر صاحب کو دیکھا، اب یہ لے کے چل رہا ہے، جا رہا ہے خوشی خوشی، اب انہوں نے ان کو دوں گا، پہلے حضرت کو دوں گا جا کے تحفہ، دیکھو میں تو اس کا چیلا بن گیا ہوں، اب مجھے حق راستہ ملا ہے، صحیح راستہ ملا ہے۔ تو جب وہ حضرت کے قریب آیا، حضرت کو پتہ چل گیا، تو حضرت نے جب وہ دروازے میں آیا تو حضرت نے بڑی زور سے ڈانٹ لگائی اور فرمایا دور ہو جائے یہاں سے، اندر مت آنا، دور ہو جائے یہاں سے۔ اب جب نے کہا دور ہو جائے، ڈانٹ بڑی زور سے دی، وہ گھبرا گیا ایک دم سے، وہ ہنڈیا تو پیچھے گر کے پھوٹ گئی اور یہ اپنی ہوش میں آ گئے۔ وہ جو دھمکی تھی وہ اس کی توجہ کو کاٹنے کے لیے تھی، دھوکہ کھاتے لو ہمیں ڈانٹ دیا، یوں تھوڑے ڈانٹ دیا، دماغ چل رہا ان کا ڈانٹ دیا، تو وہ توجہ جو تصرف اس نے کر رکھا تھا دل و دماغ پر، وہ انہوں نے اس کی توجہ ڈال کر کاٹ دیا، دور ہو جائے یہاں سے۔ جب یوں کہا دور ہو جائے، وہ ہنڈیا تو گھبرا کے پیچھے کو لڑک گئی اور یہ اپنی ہوش میں آ گئے اور آگے حضرت مجھے معاف کر، حضرت مجھے معاف کر دو، غلطی معاف ہو گئی۔ جب دیکھا حضرت نے سارا بھوت جو اسے چڑھایا تھا اتر گیا، تب فرمایا کہ چلو جا کے غسل کرو، توبہ اللہ کی۔ جب جا کے وہ تو اللہ کا ولی کے پاس پہنچ گیا تھا جو سدھار ہو گیا، ورنہ گیا تھی گاڑی نہیں گئی تھی۔ تو ڈنگ نہ مارا کرو، میں نے کہا بگڑ گیا، چل میں چلوں اس فقیر کے پاس، یہ بھی محنتیں کر کے کمال پیدا کرتے ہیں، چاہے غلط ہو صحیح ہو، تو دھوکہ نہ کھانا، ان کے پلے بھی کچھ سودا ہوتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے لیکن ہے تو۔ اس کی مثال یوں سمجھو
تم کسی سے لڑائی کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے خالی ہاتھ، یا لاٹھی لے کے کھڑے ہو گئے، اگلا آدمی ریوالور لیے ہوئے ہے، تو کون جیتے گا؟ ریوالور والا جیتے گا، تو لاٹھی والے کو سوچ سمجھ کے جانا چاہیے نا، نہیں سمجھے؟ کچھ نہیں سمجھتے، مجھے سمجھا کے چھوڑ گئے تو بالکل۔ ہائے ہائے، تو کیا کہہ رہا تھا کہ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور کم لوگوں سے ملنا، تو ان چیزوں میں کیا پریشانی ہے؟ اب ایک آدمی کم کھا رہا ہے اپنے شیخ کی اجازت سے، یا زیادہ کھا رہا ہے لیکن کم مل رہا ہے، کم بول رہا ہے، کم سو رہا ہے۔ سونا 6-7 گھنٹے بتایا گیا ضروری، سمجھو یہ آنکھوں کا حق ہے نا، آنکھوں کا حق ہے جو اللہ نے تمہارے ذمہ رکھا ہے۔ اگر تم اس میں گھٹاؤ کر بیمار ہو گئے تو تم ملامت کے قابل ہو، تم نے اللہ کے حکم کو توڑا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کی چیز بنایا ہے رات کو، تو یہ تمہارے یہ آنکھیں ان کا حق ہے۔ إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيَّ حَقٌّ، کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، سو۔ اور جتنی اچھی نیند گہری آئے گی اتنا ہی تھکن اتر جائے گی، اور جتنا اچاٹ سے سوئے گا وہ نیند پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے حضرت خان فرمایا کرتے تھے اپنی بیویوں سے، جب میں کھانا کھانے بیٹھوں یا رات کو بستر پر لیٹوں سونے کے وقت میں، کوئی ایسی بات مت کرنا جس سے میرا دماغ سوچ وچار میں لگ جائے، کوئی بات ایسی مت کرنا۔ بیویوں کو یہ حکم تھا، سمجھ میں آئی؟ کہ بھائی اگر سونے کے وقت میں مقدمے کا دھیان آ جاوے یا قرضے کا، تو نیند آ گئی جلدی سے ارمٹ کرو۔ اور کھانا کھانے بیٹھا تھا، اچھا خاصا کھانا تھا سامنے، ذہن خالی تھا، گھر والی نے کسی سے وہ قرضے کا کیا ہوگا، کیا ہوگا، اس کو جو اور لقمہ اٹھاوے اور دماغ اس کو وہاں پہنچ گیا، اسے پتہ ہی نہیں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، ختم ہی ہو گئے، نہیں سمجھ آئی؟ تو سونے کے وقت میں سکون کی باتیں کرو، کھانے کے وقت میں ذہن کو فارغ رکھنے کی باتیں کرو، اور اگر سونے کے وقت میں سکون کی باتیں نہیں کی، نیند صحیح نہیں آئے گی، اور جب نیند صحیح نہیں آئے گی تو تندرستی خراب، دماغ میں خشکی آئے گی۔ تو سمجھ میں آ گیا سونا ضروری ہے، لیکن کم سونا، یہ نہیں کہ دوپہر میں سوچا خراٹے لینے لگا، صبح کو لیٹے فجر کے بعد، جب سو عادت تو خراب ہو گئی لوگوں کی فجر کے بعد سونے میں۔ اب یہ تو بہت سے جو نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے سونے لگے، اور بہت سے جو رات کو دیر میں سوتے ہیں، دکان وغیرہ کے کام میں رہتے ہیں، ان کو تو چلو مجبوری ہے، انہیں سونا پوری کرنی نیند ضروری ہے، لیکن جن کو کام نہیں، وہ بلا وجہ رات کو عشاء کے بعد وقت خراب کرتے ہیں اور پھر سوتے نہیں ہیں، تو وہ صبح کو سو رہے ہیں، عصر کے بعد دیکھو 4-5 منٹ اور پھر خراٹے لینا شروع کر دیں، سونے کا وقت ہے تو کیا کہیں، ابھی سونے کا، کھانے کا، نہانے کا کوئی وقت مقرر تھوڑی ہے، ہمیں بتا دیں الٹا مسئلہ، کیونکہ سونے کا، کھانے کا، نہانے کا کوئی وقت مقرر تھوڑا ہی ہے۔ اچھا جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے یا نہیں ہے؟ ثابت ہو گیا۔ مہمانوں کے پاس کہیں مہمانداری میں ملنے جانا ہے تو غسل کر کے جانا سنت ہے۔ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں صاف کپڑے دھلے ہوئے پہن کر، نہا دھو کر، صاف ہو کر جانا سنت ہے۔ عید کا دن ہوا تو نہانا سنت ہے، حج کا احرام باندھنا ہے تو نہانا سنت ہے۔ یہ سنت کیوں بتائیں گے؟ نہیں تو ایک صبح کو نہانا سنت ہے، روزانہ اپنی طبیعت ہے، نہاؤ، کوئی گناہ نہیں۔ ہاں میں ایک مولوی صاحب آیا کرتے تھے، ان کی صحبت میں مجھے تھوڑے دن بیٹھنا ہو گیا، اب جمعہ آ گیا، جمعہ کو میں نے مولوی صاحب غسل کر لو، میں غسل کیا کرتا تھا جمعہ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے برداشت نہیں ہوتی، بخار چڑھ جاتا ہے، میں واجب غسل تو کرتا ہوں لیکن سنت غسل میرے بس کا نہیں۔ ان کا جب غسل نہیں کیا، کپڑے بدل کے نماز پڑھی وضو کر کے، تو میرے اوپر یہ نحوست آ گئی اس کی کہ میں بھی سست پڑ گیا کہ جمعہ ہے، نہانا کو ضروری تو ہے نہیں، فرض تو ہے نہیں، اب نہایا نہیں۔ اسی دوران حضرت کے پاس جانا ہوا جلال آباد، سردی کے موسم تھی، جب وہاں گئے تو حضرت بیٹھے ہیں، لوگوں آنے جانے والوں سے، مہمانوں سے ملاقات کریں، چلو مسجد چلو، جلدی سے مسافہ کیا، چلو مسجد چلو۔
اب جب وقت ہو گیا اٹھنے کا تو اٹھے، جا کے گرم پانی میں غسل کیا اور غسل کر کے کپڑے بدلے اور چادر اوڑھ کر، سردی کے جہاں سردی لگتی ہے نا بوڑھا آدمی کو، جوانوں کو بھی لگتی ہے، تو چادر اوڑھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ خوشبو تو عالی شان لگاتے ہی تھے جی، لیکن جب آئے تو ہم نے دیکھا چادر اوڑھ، حضرت جی کس طرح، نہ امامہ ہے، نہ چوغا ہے، نہ جبہ ہے، کوئی چادر لپیٹ کے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ سنت پر جو عمل کیا ہے وہ مجبور کر رہی ہے عادت کہ تم سردی سے حفاظت کرو، سردی سے ڈر رہو۔ تو حضرت کو دیکھا، اوہو اتنی عمر میں سنت کی اتنی پابندی، وہ جو ہمارے اوپر آ گیا تھا وہ اثر وہ ختم ہو گیا۔ صحبت کا اثر آتا ہے نہیں آتا؟ اثر آ گیا۔ اس وقت سے اللہ کا شکر اپنا غسل شروع کر دیا۔ سردی کے موسم میں دن میں پانی پاتا گرم نہیں ملتا، صبح صبح گرم ملتا ہے، تو ہمیں صبح ہی نہانا شروع کر دیا۔ جمعے کی نیت کر کے غسل کر لے صبح کو تو وہ غسل ادا ہو جائے گا، لیکن افضل یہی ہے کہ جمعے سے پہلے غسل کرے۔ اسی لیے فرمایا میاں بیوی کا آپس میں ملنا، تاکہ جمعے کی وجہ سے تمہاری بیوی بھی غسل کر سکے، ثواب اس کو بھی جمعے کے دن غسل کرنے کا حاصل ہو جائے۔ اتنی سنت کی پابندی ہے۔ تو نہانا اور سونا، یہ کھانا، یہ چیزیں سب پہلے سے طے شدہ ہیں، ان میں کیا کاٹ تراش ہے؟ ارے بھائی وہ تو تمہیں بیمار کو بچانے کے لیے کہا تھا، کم ملو لوگوں سے، یوں نہیں کہا تھا کہ بس الگ ہی کے اکیلے رہو، کوئی پٹتا رہو مرتا رہو، کوئی ضرورت نہیں، یہ نہیں کہا تھا ہم نے، تم نے غلط سمجھا۔ تو سمجھ میں آ گیا ضروری غیر ضروری؟ وہ بات پوری ہو گئی۔ وہ مولوی صاحب کی جو دعوت دینے جا رہے تھے جذبے میں، ہے نا، تو تقریریں کرنی تو سیکھو بچپن میں، لیکن تقریر کرو کسی کی رہبری میں، جب پتہ چلے گا، جب تقریر کرنا آئے گی تو ورنہ تو خالی تقریر رہ جائے گی، تدبیروں سے کوڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو کم بولنا سمجھ میں آ گیا، کم بولیں گے، کم سوئیں گے۔ کم سونا یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی پوری کر کے پھر نہ سوئیں۔ ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ بیچ میں سونے کا بھی چاہے لقمہ ہو نہیں کھاتے، بس دیکھ کے اس کو چاہے جی چاہ رہا ہو، حضرت فرماتے اس کو رکھ دو، جب میں دوپہر کو کھانا کھاؤں گا تب اس کو استعمال کروں گا۔ کہا حضرت ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں گرم کرا لیں گے۔ حضرت کے انڈے گرم لایا ہوں ابال کے، گرم ہیں، تو وہ حضرت فرماتے رکھ دو، صبح کا وقت ناشتے میں کھایا کرتا ہوں، صبح کو ناشتے میں کھا لوں گا، رکھ دو۔ ابال کے لایا ہو یہ بھی اچھا، کچا لاتے اپنی مرضی سے ہم استعمال کرتے، کچا کھانا ہے اور پکا کھانا ہے، تم پکا کے ابال کے لائے ہو، بعض کھدا لگاتے ہیں خوب، وہ سارا کا سارا اس کی طاقت جل جاتی ہے اور پھوڑا، ورنہ انڈے کو جوش دینا 3 مرتبہ ہے بس، اد پچرا سا ہو جائے، بالکل جلانا اس کے خلاف ہے اصول، تو 3 ابال دو بس وہ جم گیا انڈا، زردی اور سفید جم گئی۔ اور انڈے کا اگر آملیٹ بناؤ اس کو کہتے ہیں نیم برشت، تو اد کچرا ہونا چاہیے، جب جمنے کا ہو جائے قریب ایک دم اتار لو آگ پہ سے تاکہ وہ جم جائے اسی گرماہٹ میں اور جلے نہیں، وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس سے۔ اور یہ جو انڈا اور آلو بنا کے پکا کے کھاتے ہیں یہ تو غلیظ ہوتا ہے، اس سے تو معدہ خراب ہوتا ہے، غلیظ غلاظت پیدا کرتا ہے۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ کم ملنا، اور ایک بات اور فرمایا، یہ عالم کی بات کہاں ہے اس وقت، تو اور آزادی کا زمانہ ہے بھائی، کوئی سننے ماننے والا نہیں۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ وقت سے پہلے چاہے سونے کا بھی لقمہ نہیں کھاتے، وقت پر کھانا، وقت پر سونا، وقت پر بولنا، بلا ضرورت ایک کلام بھی نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ مجلس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عوام بھی ہوتے ہیں، اگر غیر وقت میں کوئی پوچھنے کے لیے یا کوئی بات کرنے کے لیے آئے تو اندر حجرے میں نہ جائے، اندر حجرے میں نہ جائے، چیخ پڑی ہوئی ہے یا پردہ پڑا ہوا ہے
دروازہ بند ہے، بلکہ باہر آ کر بات کر لے، باہر آ کر، ورنہ تو جب نکل کر جائے گا۔ آج کا زمانہ سو زنی کا ہے، برا گمان زیادہ جلدی کرتے ہیں لوگ، اور حسن زن کا کم، اچھا گمان کم۔ جبکہ بار بار آنا جانا ہو تو برائی غالب ہو جائے گی کہ اس سے کیا کام ہے بھائی۔ ایک آدمی، ایک بزرگ، ایک عالم، بوڑھا ایک بزرگ، ان کے متعلق کہلاتا ہے ایک آدمی، نہیں میں نے دیکھا، جب میں وہاں گیا چلائی کا کام کر رہا، جب میں نے دیکھا اندر سے فلاں عورت نکل کر گئی حضرت کے کمرے میں سے۔ ان دوسرے کا اور تیسرے لوگوں کے کھپے تھوڑی، اور عورتوں کو اگر پتہ چل جائے تو سارے گاؤں میں ضلع مظفرنگر میں سن لو مناتی۔ تو وہ بات چلتی تھی ہم تک بھی پہنچی، جی وہ یوں کہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں چپ ہو گیا، نظر انداز کر دیا۔ پھر جب ادھر ہو گئے تو وہ سامنے آیا وہ آدمی، اس نے کہا بھائی ان سے بتا تو وہ قصہ کیا تھا؟ کون سا قصہ؟ کہیں وہ جو ہم کہہ رہے تھے ہاں چھوڑو پڑے، یہ چھوڑو پڑے۔ وہ کہہ رہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے ایسا ماروں گا تھپڑ تیری آنکھ باہر ہے کم وقت، تجھ سے پوچھ کون رہا ہے؟ تو شیطان کا ابا ہے جو اس کام کے لیے تجھے شیطان نے چھوڑا ہے کہ تم بزرگ کو بدنام کر۔ ہم نے مان لیا رنڈی آئی تھی ان کے پاس، تنہائی میں تو آئی تھی، پردے میں تو آئی تھی، تو نے اس کا ڈھنڈورا کیوں پیٹا ہے؟ کیا خبر کس وجہ سے آئی تھی؟ جب تجھے وجہ ہی معلوم نہیں ہے تو کیوں بکواس کرتا پھر رہا ہے؟ کیا دیکھا تم نے؟ تو اس لیے فرما رہے آج کا دور سوء ظنی کا ہے، برا گمان جلدی کرتے ہیں لوگ، نہیں سمجھے؟ بھلا گمان کم کرتے ہیں جبکہ بار بار آنا جانا ہو۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے مجھ سے ایک بزرگ کے متعلق، کہ جی وہ بزرگ تو ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں کہا مولوی صاحب تمہیں کس نے بہکا دیا؟ تو کہنے لگا یہ معتبر آدمی نے، اس کی معتبر کی ایسی تیزی، میں سخت ہو گیا، اس کی معتبر کی ایسی تیزی۔ وہ مولوی صاحب چپ ہو گئے، تم بھی کسی پہ اعتبار کر کے بیٹھ گئے، تمہیں کیسے پتا معتبر ہے وہ یا مکار ہے؟ مولوی کے روپ میں شیطان آیا ہے، سمجھ میں آئی؟ ایک صاحب کہہ رہے ارے وہ فلاں آدمی رمضان کے مہینے میں اندر بیٹھ کے کمرے میں پان کھاتا ہے، اندر بیٹھ کر پان کھاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے؟ جولے کا قصہ ہے، جولے کا قصہ ہے اسٹیج کا، جلسے میں اسٹیج کا۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں میں نے دیکھا نہیں، مگر معتبر آدمی نے مجھے بتایا۔ میں نے کہا معتبر نے آپ کو بتایا؟ آپ کے نزدیک معتبر ہوگا وہ، ہمارے نزدیک تو وہ غیر معتبر ہے۔ کیوں؟ وہ تو پان کھا رہے تھے اندر کمرے میں چھپ کر، ہو سکتا ہے اس دن روزہ نہ رکھا ہو، بیمار ہو، وہ تو چھپ کر کھا رہے تھے پان، اور تم منادی کر رہے یہاں جولے کے جلسے میں اسٹیج پر بتا رہے ہو تم یہ، تو بتاؤ تمہارے لیے جائز ہے یوں کہنا؟ تمہیں کس نے حق دیا اس طرح سے اجاگر کرنے کا جبکہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے؟ جب میں سختوں میں میرے گھٹنے میں برداشت نہیں کرتا غلط بات کہ ہم سن کے ہاں جی یہ ہوگا اپنے گھر کا معتبر، ہم نہیں مانتے ایسے معتبر، ہم تو وہ مانیں گے جو اللہ اس کا رسول کہہ رہا ہے۔ اچھا کہ چلو ہم نے مان لیا وہ ایسا ویسا ہے آدمی، تو ہمیں کیا نفع ہوا اس کہنے سے؟ قیامت کے دن ہم سے مطالبہ ہوگا دلیل پیش کرو، ثبوت پیش کرو، بولو کیا ثبوت دوں گا میں؟ وہی ہے ثبوت؟ اس کو فرما رہے ہیں ورنہ تو جب تو نکل کر جائے گا، آج کا زمانہ سوء ظنی کا زیادہ ہے اور حسن ظن کم کا، جب بار بار آنا جانا ہو تو سوء غالب ہو جائے گی کہ اس سے کیا کام ہے، کیوں نکلے، یہ اس کے پاس کیوں آئے ہیں، یہ کیا بات ہے، یہ بہت دیر تک کیوں بیٹھا رہتا ہے، اسی سے پاؤں ہاتھ کیوں دبواتے ہیں، سر میں تیل اسی سے کیوں لگواتے ہیں۔ یہ جزیات ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ جو بیچارے آتے ہیں ان سے یہ بھی کہہ دیتا ہوں وقت کو پہچانو، گویا کہ یہ خانقاہ اور مدرسے کے اصول ہیں، طالب علموں کے لیے بھی اور طالب تزکیے کے لیے بھی۔ جو خانقاہوں میں آتے ہیں مرید ان کے لیے بھی، بڑا خانقاہ میں رہتے ہوئے اختلاط کیسا، یکجا بیٹھے ہیں، اختلاط نہیں ہے، یہ اجتماع ہے، منع کر رہے ہیں اختلاط کو، بلا ضرورت کے ملنا، جبکہ عدم اختلاط بھی شرط ہے، ورنہ یاد رکھو سلوک تمہارا طے نہیں ہوگا۔ سمجھ لو مریدو، سمجھ لو طالب علموں، آپ حضرات یکے بعد دیگر تشریف لے جانے والے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے، میں تقریر تو لکھ کر لایا نہیں، یہ سب تقریر میرے پاس لکھی ہوئی ہوتی ہے نہیں، جیسے لیکچرار جاتے ہیں لیکچر دیتے ہیں، میں لیکچرار نہیں ہوں، یہ سب آپ حضرات کی محبت اور کرم فرمائی ہے۔ حضرت جی فرما رہے اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ اب تو طریقہ تربیت معلوم ہو گیا کہ جس کا محل خانقاہ ہے اور خانقاہ میں قیام کے اصول معلوم ہو گئے، یہ انہی میں سے ایک اہم جز اور پہلی شرط کیا ہے؟ عدم اختلاط مع الانام، لوگوں سے بلا وجہ نہ ملے۔ جب اس نے یہاں پر قیام اس طرح کیا تو جانا کس طرح سے ہوگا؟ یہ آدمی جو واقعی طالب صادق داخل فی سلوک ہے، جو سلوک میں داخل ہوا سچا طالب ہے، اور اس طرح اس نے مشق کرتے رہنے سے جو ملنے جلنے کا شوق تھا، حوث تھی، وہ اختلاط دل سے ٹھپ ہو گیا، وہ جذبہ ختم ہو گیا، کیونکہ خانقاہ میں وقت لگا کر آیا ہے۔ شوق واو نکال دو، واو نکال کر شک ہو گئے، یعنی اختلاط سے دل پھٹ گیا۔ اب جب جا رہا ہے تو اختلاط سے دل پھٹا ہوا لے کر جا رہا ہے، گھر میں اختلاط نہیں، بازاروں میں اختلاط نہیں، مدرسے کے اندر بھی اختلاط نہیں، بلکہ عدم اختلاط ہے۔ خانقاہ مشق کی زندگی ہے، لہذا اختلاط سے طبیعت شک ہو گئی، جب اختلاط نہیں تو کلام کس سے کریں گے؟ تو پہلی شرط عدم اختلاط ہوئی۔ پھر خانقاہ میں رہ کر باتیں کیسی؟ بالکل گنجائش نہیں، ایک ہی حجرے کے اندر دو آدمی ہیں، پھر بھی اختلاط کیسا؟ پھر ملنا کیسا؟ اختلاط کو سمجھ گئے؟ ملنا یہاں خانقاہ میں دو ہوتے ہوئے بھی عدم اختلاط کی، عدم کلام کی مشق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پر رحمت فرمائے۔ کیا مقام تھا، کیا ٹھکانہ تھا۔ ایک مرتبہ ہم کمرے میں بیٹھے، ایک میں تھا، دو آدمی جب بیٹھے، میں نے کہا کہ ہم لوگ مولوی سے معلوم ہو رہے تھے، بیٹھے تو حضرت جی کو استنجے کی کچھ حاجت ہوئی، ضرورت ہوئی، حضرت اندر کمرے میں تشریف لے گئے، جو آرڈر کر۔ حضرت کا اصول یہ تھا جب وضو ٹوٹ جاتا تھا تو فوراً وضو کرتے تھے، اور وضو کر کے 2 نفل پڑھتے تھے، اور 2 نفل پڑھ کر جب بیٹھتے تھے تو جو باوضو ہو، ہتھیار لگائے ہوئے ہو، اور اللہ کا نور اس پر برس رہا ہو، اور اللہ کا نام دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور کام میں لگا ہوا ہو، تو بولو اس کے اوپر الہامات ہوتے رہیں گے، نہیں ہوتے رہیں گے؟ ہائے ہائے جی۔ وہاں پر ایک حافظ جی کہیں سے جلال آباد کے آس پاس سے کہیں سے آئے تھے، اور تانگے والے کو آ کر انہوں نے پیسے دیے تو انہوں نے کہا جی میں تو اتنے لوں گا۔ میں نے کہا بھائی اتنے دیا کروں، میں تو ہر ہفتہ آؤں، تو اتنے کیوں بڑھا رہا ہے؟ انہوں نے کہا 1 پیسہ بڑھ گیا، 1 پیسہ زیادہ لوں گا، 3 پیسے لوں گا، 2 پیسے نہیں لیتا بس۔ وہ انہوں نے کہا واہ، پوچھ اور سے ہم ہر ہفتے آتے ہیں، 2 پیسے دیتے ہیں بس۔ وہ بڑا جب آپ کی گرمائے وہ جا چپ ہو، 2 پیسے لے کے جب بڑا 3 نہیں دیے۔ جب حضرت کے پاس پہنچے، مسافہ کیا تو حضرت نے فرمایا کیا اچھا ہوتا 1 پیسہ بھی دے دیتے، اس کا جی خوش ہو جاتا۔ حضرت کو کون بتا گیا اگر میرے آنے سے پہلے اگر 1 پیسہ دے دیتے اس کا جی خوش ہو جاتا بیچارے کا، کیا ہوا تم اس کو اداس کر کے آ گئے؟ آپ جی نہیں بھاگے بھاگے آتے ہو، یہاں کیا لے کے جاتے ہو؟ یہاں سے کچھ بھی نہیں، بس حافظ جی جلدی کر کے وہاں سے اٹھے، جا کے تانگے والے کو تلاش کیا۔ کئی دن کے بعد وہ تانگے والا ملا، جب اسے 1 پیسہ دے کے معافی مانگی۔ یہ معافی مانگنا، پیسہ دینا کب ہوا؟ جب اللہ کا خوف دل میں آیا۔ اور کہاں سے آیا؟ اللہ والے کے پاس جانے سے آیا۔ نہیں سمجھ بھائی؟ ورنہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے، مسجد میں جو تیل آتا ہے چراغ میں جلنے کے لیے آیا کرتا تھا پہلے، ہم نے یہاں بند کر دیا تھا، اب تو موم بتی دے دیا کرو، یہ بل میں پیسے دے دیا کرو بجلی کی۔ تو وہ تیل آیا کرتا تھا، امام صاحب کو اس سرسوں کے تیل میں مچھلی اور گوشت بھون کر کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ 1 پیسہ دے گا وہ امام صاحب جنہیں کہتا ہے بزرگوں میں، بزرگ کے پاس جانے سے کیا رکھا ہے؟ ہم تو بہت کتابیں پڑھنا جانتے ہیں۔ اور وہاں کیا کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب؟ برت کے بیت گئی جب ان پہ جب کہا نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔
تو نظر سے جب نظر ملے گی تب اندر نور اترے. ایک آدمی بیٹھے سن رہا, آنکھیں بند کر کی, بھائی سو رہا ہے, نہیں سن رہا ہوں, یعنی آنکھوں سے تھوڑے سننا, آنکھوں سے تو دیکھنا, پتا مجھے وہ بیٹھا پڑھانا مولوی وہاں, پتا وہ تقریر کر رہا ہے, کانوں سے سن رہا ہوں, کانوں سے سن رہا. ارے خدا کے بندو, ہر کان کی بات سنی بھی اچھی نہیں ہوتی, دل میں نہیں اترتی. کچھ آنکھوں سے بھی لی جاتی ہیں, آنکھوں سے بھی عکس کھینچے جاتے ہیں جو دل کو پہنچتے ہیں. بتاؤ کانوں سے سنو کہ بھائی بیوی بہت خوبصورت ہے, بڑی اچھی ہے, سن رہا ہے, لیکن جب دیکھ رہے سے کسی نے بتایا بھی نہیں, دیکھ کر کے دل کو فوٹو پہنچا تو باولا ہو گیا نہیں ہو گیا. تو دو دیکھنے سے شوق پیدا اور شوق سے پیدا طلب, اور دل کی دشمن آنکھ ہوئی, دل دشمن جہاں ہو گیا برباد نوجوان دیکھنے سے. اس لیے فرمایا, خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں میں کشو یہ میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں میں کشو اے شراب کھینچنے والوں, گٹکے مارنے والوں, میں کشی یہ میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں. آنکھوں سے تم نے پی نہیں, آنکھوں کی تم نے پی نہیں. وہ تو شراب محبت کچھ اور ہے جو آنکھوں سے دل کے اندر اترتی. اس لیے دیکھنا چاہیے بزرگوں کی طرف, نظر محبت سے, طلب صادق سے انشاءاللہ تعالیٰ فیض ہو. تو ان بزرگوں کا عجیب نقشہ تھا. اس لیے ہم نے دیکھا حضرت کے پاس بیٹھ کر کہ کیا رنگ ہوتا تھا. تو میں جو کہہ رہا تھا, ہم بیٹھے تھے اندر گئے ہوئے, تو یہ بات جو میں نے کہی کہ وضو ٹوٹ جاتا, فوراً وضو کر لیتے. ہم بھی کر سکتے نہیں کر سکتے. ایک بوڑھا آدمی بیمار نہیں کر سکتا, لیکن جب تندرست ہے کر سکتا ہے, پانی موجود ہے, تو کمی کہیں کی ہے؟ ہمت کی کمی ہے کچھ اور؟ ہمت کرتا تو وہ جہاں ضرور گیا وہاں جا کر وہاں نہ لگ رہا ہے یا نہیں. ہر وقت چاہے تو اللہ سے دعا کریں. امام ابو حنیفہ ہمارے امام صاحب 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ساری رات اللہ میں دین کے کاموں میں لگائی, لیکن رات کو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ وضو کی ہو. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. کسی نے کہا آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی خاص طریقے سے, اللہ نے قبول کر لی اور ہمت عطا فرما دی. نہیں ایک بیچارے تھے حسین کو میں انتقال ہو گیا ملا جی, تو وہ نہیں کہتے جب میں نماز پڑھ رہا تھا میرے پیٹ میں گیس سب پیدا ہوا اور بار بار ایسا ہو رہا تھا جب وضو ٹوٹ جائے. میں نے سجدے کی حالت میں جا کے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا تھا, دل میں جو کہہ رہا تھا, اے اللہ تو اسی راستے کی طرف سے ہٹا کر دوسرے راستے پہ بھی تو قادر ہے نا. لیکن جب میں نے دعا کر کے سجدے سے اٹھا 3 رکعتیں آئی, پیٹ خالی. قادر ہے اللہ نہیں ہے. اور ہماری کم ہمت, اس کو کہاں سے نہ ہمت بڑھاویں. اس کو ضرورت تھی کہ میرا وضو باقی رہے, تو اس لیے جب میں نے حضرت کا واقعہ سنا یہ ضروری تھا نہیں, کام کا ہے بیکارہ ہے. جب وضو کر کے سو گئے, اگر رات کو موت بھی آ گئی, قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اللہ حشر فرمائے. وضو کر کے گھر سے چلو, ایکسیڈنٹ ہو جائے, قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اللہ حشر فرمائے. سمجھے؟ اور وضو کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار. الوضو سلاح المومن. میں نے حضرت مولانا سید عبدالکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جب وہ بیٹھے ہوتے تھے, لیٹے ہوئے ہوتے تھے, اور بعض کا نمبر بعد میں آتا تھا, اور وہ سو گئے تو فوراً جو کہا حضرت چلو اسٹیج پہ, اچھا پانی لاؤ. وہ پانی گئے اور وضو کیا, استنجا وغیرہ سے پھر وضو کرتے, اور وضو کر کے پھر تقریر کے لیے بیٹھتے کہ تقریر کرنا بھی عبادت ہے. انہوں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا تھا سبق, اس لیے ان کے اندر سے روحانیت نکلتی تھی. اور آج زبان نہیں جمع کرنا چاہیے, لمبے لمبے الفاظ, بڑے بڑے لمبے الفاظ جو عام لوگ سمجھ بھی نہ سکتے. حضرت علامہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, بعض عالم تو آگے تقریر کرے گا 7ویں آسمان ہے نا, سدرۃ المنتہا کی تقریر کرے گا, اور بعض عالم رہتا ہے تحت الثری میں ڈالے گا نیچے, اوپر والوں کو تو سمجھ نہیں جاتا. تحت الثری والوں کو تحت الثری کی سناؤ, اور سدرۃ المنتہا والوں کو سدرۃ المنتہا کی سناؤ تو تب سمجھیں. یہی حال قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے, ان کا تھا. جیسا مجمع ہوتا تھا ایسا ہی بیان فرماتے. گاؤں دیہات میں جب ہوتے تھے تو ڈھور ڈنگر کہتے تھے, ڈھور ڈنگر گاؤں والوں کی زبان میں, ڈھور ڈنگر کہے سارے لوگ چپ کے رہتے تھے, کیونکہ ان کو تو جو ہے بہائم اگر کہتے تو کیا سمجھتے, بہائم کیا کہہ رہا ہے حضرت جی,
یہ دیوبند کا مولوی کیا کرا وہاں کیا بہاو ہے ہمارے پہ، جو کہتے نہیں کہتے کیا فائدہ ہوتا ان کو، تم تقریر کر کے خوش ہو جاؤ۔ اسی طرح نعت جو پڑھتے ہیں، ایسی نعت پڑھی جس میں ایسے الفاظ ہیں کہ جو عام لوگ نہیں سمجھتے، تو وہ کیا اس کی آواز کو دیکھیں کتنا اچھل کود رہا، کتنا اچھل کود۔ وہ جو بیٹھا ناظم صاحب سبحان اللہ نعرہ تکبیر، وہ سارے کا اللہ ہو پڑھ کچھ بھی کسی کو پڑھ رہا، وہ تو ان کی اندھے گالی کسی طرح جیسے میرے گھر کے دے رہے ہے نا، یہ تو صحیح ہے۔ اور جب عام لوگوں کی سمجھ میں الفاظ آتے ہیں تو پھر وہ خود ہی مست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین جیسا دیکھتے ہیں ایسے، تو یہ بات ضروری تھی، ذہن میں آئی، ہمیں صحبت میں دیکھا، اٹھایا، آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بابدور رہنا بڑا اہم کام ہے، ہر وقت بابدور ہوگا شیطان پیچھے رہے گا، دل سے پیچھے رکھے گا منہ، وہ تو ٹوٹ سے اندر سونگ گھسا دے گا جیسے مچھر گھسا دیتا ہے۔ اور ایک مسجد میں کثرت سے آنا جانا، اور ایک نماز کا انتظار کرنا، نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، مجھے زور پڑھ لی مجھے جانا ہے، اثر کہاں پڑھوں گا۔ ہم ایک دفعہ نکل گئے، دیر سے میرے سے چلے، کھانا ساتھ تھا، ساتھ لے کے چلے، تو ہم نے جا کر کے بلند شہر کا ٹکٹ لیا۔ ہم نے کہا کہ اتنی دیر میں وہاں پہنچے گی بلند شہر، تو ہم اگر علی گڑھ کا ٹکٹ لیں گے تو بس نہ رکی وہاں، تو ہم نماز کہاں پڑھیں گے۔ اسی لیے ہم نے بلند شہر کا ٹکٹ لیا، اور بلند شہر نماز پڑھ کے جب ہم کھانا کھا کے جب علی گڑھ کا ٹکٹ لیا، ایک دفعہ سویرے چلے تو ہم نے وہاں فون کر کے کہہ دیا کہ دیکھو میں آ رہا ہوں، جو ایک ساتھی کا مطلب وہاں اڈے پہ کھڑا رہے، نماز نہ پڑھے، ظہر کی جماعت کر کے پڑھوں گا، بغیر جماعت کی نہیں پڑھا کرتا میں۔ وہ کھڑے رہتے تھے، جماعت ہو جاتی تھی، ہم جماعت کر کے نماز پڑھ لیتے۔ تو ہمت کرو گے جبھی تو ہوگا یہ۔ اب میں کہوں آپ بتاؤ بھائی کون کون بابدور آ، اب تم ہاتھ اٹھا کے اب جا کے بٹر کھا دے چھٹی، وعدہ کرو کچھ کرو کچھ، کیوں وعدہ لیں ہم؟ میں پہلے وعدہ بھی لیا کرتا تھا بعد میں، جیسے اور لوگ لیتے ہیں، ہے نا، بول لو بھائی کون کون داڑھی رکھے گا، آئے اٹھاؤ، کون کون کمرہ بنواوے گا یہاں مدرسے میں، ہیں جنت کا ٹکٹ کون کون کٹواوے گا، بتاؤ جنت کا دروازہ کون کون کھولو، ایسی سی تقریر ہو۔ ایک اٹھا لیکن میرا نام لکھ دو کمرہ میں بناؤ، اس کے پیچھے پھر رہے 5 سال ہو گئے 10 سال ہو گیا تو کمرہ بنوائے، اس کی جنت تو گئی، اپنی جنت دے گا یہ مقرر صاحب۔ تو بات ڈیٹ میں لے لیا، میں نے ایک دفعہ ایک بڑا مجمع تھا وہاں بیان کیا، تو بیان کرنے کا میں نے عہد اٹھاؤ کہ ہم جیسے سینما نہیں دیکھیں گے اور ہم داڑھی نہیں منڈائیں۔ تو یوں کر کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، جوان پتہ نہیں ایک ہاتھ کا رکھا تھا دونوں کا رکھے تھے، میں نے گنیو تو کہنے لگے 70 آدمی ہیں، 70 آدمیوں نے توبہ کی اور عہد کیا کہ داڑھی نہیں کٹائیں۔ جب حضرت کو اطلاع پہنچی اس وہاں کی اس خبر حالات کی، تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا واعظ میں وعدہ لینا مناسب نہیں، واعظ میں وعدہ لینا مناسب کیا لفظ تھا، اللہ مناسب نہیں، کیوں ہو سکتا ہے تمہارے لحاظ میں کہہ دے اور پھر نہ مانے نہ کرے، جب خود جی میں اٹھے گی تو پھر تمہارے سے وعدہ پوچھنے کی ضرورت بھائی۔ کسی کا کٹیا بند رہی، کٹورا بند رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ناچ لے کود لے، جب اس میں دم پڑ گیا 2 سال کے قریب ہونے کو ہو گئی وہ کٹیا، اب جو اس نے جب اس کو پونچھنا اٹھایا اس نے اور اس نے چاروں طرف گھومنا شروع کرا، پھونٹا ہلنے لگا، تو وہ کٹیا وہ کٹڑا مالک سے پوچھے گا پھونٹا پھاڑ دو، پوچھے گا یا پھاڑ کے رکھ کر پرام کرتا رہی جو تیز ہوگا تو پھاڑ دیا، کس نے پھڑوایا؟ اس کے اندر طاقت جو جوش ماری۔ تو جب اس طالب صادق کے اندر داڑھی رکھنے کا جذبہ ہوگا یہ ہم سے نہیں پوچھے گا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ داڑھی کو کہو، بعض لوگوں کا کہ تم اسے داڑھی کو کہو، تو بتیرا کہہ رہا ہے ویسے کیوں کہلوا گا کام کا، تو بہت کہہ رہا ہے کہتا رہتا ہے، جو داڑھی رکھتے کیا اس کا پیچھا تھا دافع ہے خام کیا بغیر داڑھی والے جنت میں نہیں جائیں گے مسلمان؟ کیوں بھائی بغیر داڑھی والے جنت میں نہیں جانے گا کیا؟ وہ الگ بات ہے، سزا بھگتنی پڑ جائے، مقدمہ چل جائے، جہنم میں کوئی دن عذاب بھگتنا پڑ جائے، وہ یہ جانے بڑھنا چاہے نہیں بڑھنا چاہتا۔ تو اس لیے کچا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ بزرگ حضرت خان میں رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں تھے،
نماز ظہر کا وقت آیا، خواجہ صاحب اٹھے، ساتھ میں 2-3 تھے، اٹھے اور لوٹا بھرا پانی کا لے کے چلے گئے، جا کے وضو کر کے اور اپنا سب کپڑا بچھا کے جماعت کر کے نماز پڑھی۔ 2 فرض اللہ نے پہلے ہی کر رکھے ہیں آسان، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ چھوٹی سی نماز دے دی، 77 کلومیٹر اگر جانے کا تیرا گھر سے ارادہ ہے تو 32 کی حد سے باہر نکلتے ہی مسافر ہو گئے، اور جب مسافر ہو گیا سنتیں نفلوں کے درجے میں آ گئیں، اور فرض کو اللہ نے آدھا کر دیا، 2 رکعت پڑھ لو بس۔ پھر یہ سکھا دیا سبحانک اللہم پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، رکوع میں 3 دفعہ تسبیح پڑھنا، سجدے میں پڑھنا سنت ہے، التحیات کے بعد ضروری ہے تحیات، اس کے بعد درود شریف پڑھنا، دعائیں پڑھنا سنت ہے، ضروری نہیں ہے نا۔ اور تقاضا ہے سفر میں جانے کا، ٹرین کھڑی ہے، بس کھڑی ہے، جو ٹرین نہیں رکے گی تو یہ ملا جی کیا کرے گا؟ نیم ملا، اس کو یہ کہتے ہیں کٹ ملا، یہ کیا کرے گا؟ یہ کرے گا نماز کیسے پڑھیں، بس قضا تو ہوئے گی، یہ پہلے نہیں ڈوما ڈول ہو رہی، قضا تو ہوئے گی تو ہوئے گی، ہے نا۔ باوضو رہنے کی کوشش کرو، سفر میں کم کھاؤ، اور جب وضو ٹوٹ جائے تو پانی وہاں موجود ہے اس سے کرو، نہیں موجود ہے تو اپنے بیگ میں ایک اتنا سا ڈھیلا بھی پنی میں کر کے رکھ لو، اگر پانی نہ ملا تو تیمم کر کے نماز تو پڑھ لوں گا ٹرین میں، قضا تو نہ ہوگی۔ نہیں سمجھ میں آئی تو اللہ خوش ہوگا، بھاؤ بڑھے گا نہیں بڑھے گا، یا اس کا بڑھے گا اچھی کا جو جا کے ساری وہی پڑے گا مکہ میں، سفر میں چاہے کتنا نقصان ہو، ایئرپورٹ میں رہے، جہاز میں رہے، ساری نمازیں اکٹھی کر کے وہیں جا کے پڑھے گا۔ موقع تھا نہیں پڑھی، اس میں جان کے نہیں پڑھی۔ اللہ تو مفتی قاسم صاحب جلال آباد اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، مغفرت فرمائے، ان سے ہم نے یہ سبق سیکھا۔ میں نے کہا سفر میں پانی نہ ملے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میں تو یوں کرتا ہوں، ابا کو ایسا دیکھا ہے، وہ تھیلے میں جہاں کھانا لے کے چلتے تھے ایک ڈھیلا بھی پنی میں کپڑے میں رکھ کے لپیٹ کے لے کے چلتے تھے، جہاں ایسا موقع آن کے پڑا پانی نہیں ہے مجبوری ہے تو اس پہ ڈھیلے پہ جو ہاتھ لگائے، اور تیمم بھی اللہ نے آسان بنا دیا ہے نا۔ یوں اول نیت کر لو پاکی کی، یہ فرض ہے، ایک دفعہ ہاتھ مارو منہ پہ پھیر لو سارا، ڈاڑھی کا خلال کر لو، اور دوسری دفعہ ہاتھ مارو بائیں ہاتھ دانے ہاتھ پہ، اور یہ یہاں سارے میں پھیر لو، مجھے وہ خلال کر لو، کوئی جگہ نہ بچے جہاں ہاتھ نہ پھرا ہو۔ مٹی اگر لگ جائے، وہاں سے مٹی تھی اس پہ تم نے ہاتھ مارا، ہاتھوں مٹی لگے، اسے تو جھاڑ دو، یہ جھاڑ دو، کوئی منہ بڑھیا ہو جائے پاؤڈر والا ہے نا، جھاڑنے کا حکم ہے، جھاڑ دو، اور جھاڑ کے سوکھا ہاتھ جو ہے بس وہی ڈھیلے پہ جو لگاؤ اور یہاں پہ ہو گیا تھا۔ کیا دیر لگی ہے نا۔ ایک جگہ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، دن آئے تھے جمعہ میں بیٹھے تھے، وہ لڑکا یہاں اپنے تایا کو وہ تیمم کرا رہا تھا، تو وہ یوں کرے ڈھیلے پر، یوں کرے، کوئی کرے منہ کرو، یہ کیا کر رہا، تیمم کروا رہا، میں یہ پھونک سی کہیں مار رہا، میں نے کلی تیرے منہ میں کچھ آئے نہیں، کلی کہیں کرے ہے نا۔ جب بھی اسے دیکھو لڑکے کو یاد آ جاتا ہے، جن میں بیان کیا وہ یہیں بیٹھا تھا، میں اسے دیکھ کے ہنس پڑا۔ تو وہ تیمم میں 2-3 فرض ہیں، اول نیت، 2 ضرب، پہلے نیت پاکی کی کرو، اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ دونوں ہاتھ مار کے انگلیاں کھول کے منہ پہ پھیر لو، اور اگر مٹی لگ جائے تو جھاڑ دو، اس طرح کر کے 3 دفعہ اس طرح جھاڑ دو، اور پھر دوبارہ ہاتھ مار کر دونوں ہاتھ تو ہو گیا، نہ مسے کی ضرورت، نہ پیر دھونے کی ضرورت، پیروں پہ ہاتھ پھیرنے کی۔ اگر کسی کو غسل فرض ہو جائے اور وہ تیمم کرے، یا تو پانی لگنا نقصان ہو، ڈاکٹروں نے حکیموں نے منع کر رکھا ہے پانی کے لگنے کو بدن کے، یا ایسا موقع ہے کہ پانی نصیب نہیں، تو اس وقت بھی تیمم یہی کافی ہے، سارے بدن پہ مٹی پہ لگا کے ہاتھ پھیرنا ضروری نہیں، صرف نیت کرے گا غسل کی۔ آسان ہے نہیں؟ اللہ سبحانہ چھوڑ دو، الحمدللہ پڑھی اور انا اعطیناک، اللہ اکبر، تسبیح بھی چھوڑ دو، رکوع کر کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا بھی چھوڑ دو جی، اور پھر جلدی سے سجدے میں چلے جاؤ، سجدہ یوں کر کے صحیح سبحان ربی الاعلیٰ کہو، موقع نہ ہو تو اسے بھی چھوڑ دو۔ سجدہ فرض ہے، رکوع فرض ہے، اور جھکتے ہی رکوع ہو گیا، جب جھک گئے رکوع ہو گیا، سجدے میں ناک اور ماتھا رکھ دیا، سجدہ ہو گیا، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہو، موقع ہو نہ ہو تو مت کہو،
اور نفلوں میں اگر موقع ہو تو 70 دفعہ پڑھو، 100 دفعہ پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ، مستی میں پڑے رہو میں بیت اللہ کے سامنے اللہ کو سر جھکا رہا، بس اپنا پڑھا کر کے اور پھر اتحیات پڑھ کے دوسرے رکعت میں ہوئے قل هو اللہ، انا اعطینا قل هو اللہ تو سبھی کے یاد ہو قریب قریب، انا اعطینا پہلی اور دوسری میں قل هو اللہ، اللہ میں کو پتہ تھا پہلی چھوٹی صورت بنا دی، چھوٹی آسان سی، انا اعطینا کر کے سب روٹی کھائی گھر کو چل، بس جلدی چل اپنا چکر میں نہ پڑ جائے لمبی لمبی وظیفہ تسبیح بھی پڑھنی، نفلیں بھی 2 رکعت تہجد وضو بھی پڑھا کرو، تو کہیں کہ چکر میں پڑھنا، وقت دیکھ اللہ کا مطالبہ کیا ہے۔ آج جو تو اس طرح نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ گھر پر جماعت کے ساتھ پورے طریقے سے نماز ادا کرنے کا ثواب بغیر پڑھے عطا فرمائے۔ کیا چاہیے ہو کہ پورا مل رہا ہے، تھوڑا سا کام کیا مگر 2 تو پڑھ لے، 2 فرض تو پڑھ لے ڈھنگ سے جو بتایا ہے تجھے، اور اب تحیات پڑھ کے سلام پھیر دو، درود شریف وغیرہ دعائیں سب چھوڑ دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بتاؤ کتنی دیر لگی ایسی 2 رکعت؟ ٹرین میں کہیں روکی، جہاز میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے۔ اور جب پڑھو گے اور کہیں الجھا ہوا ہوگا تو مسئلے پوچھو کہ یہ اگر ٹرین رک گئی اور پانی نہ ملے تو کیا کروں، اور ٹرین چل رہی ہو رکنے کا موقع نہ ہو، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہو تو کیا کروں، اور کھڑے ہونے کی ہمت نہیں، وہاں کھڑا ہوا جاتا نہیں تو بیٹھ کے نماز ہو جائے گی، یہ مسئلہ پوچھو اگر پڑھنی ہے تو، جب جانا ہے تو، اور جب نہیں پوچھتے طلب ہی نہیں ہے تو کون بتائے گا کام کا؟ مولوی تو اس کے پیچھے پڑ گئے وہ نماز روزہ نماز روزہ نماز روزہ اور کچھ بھی۔ ہائے ہائے، ماں کلیئر شریف میں ایک آدمی، ایک مالدار آدمی حضرت تھانوی کے مرید تھے، وہ گئے تھے کلیئر، تو وہ حضرت سے بتا رہے تھے حضرت میں وہاں کو چلا جا رہا تھا اور یہ پہچان لیتے ہیں اپنا پرائے کون سا ہے، بس دیکھ کے کہا او مرغے ادھر آ، چل کسے کہہ رہا ہے، او مرغے تجھے تو کہا ادھر آ، گیا بھائی کھڑا ہے، سوٹا لے رکھا ہے لمبا، یوں گھما رہا ہے، موٹا تکڑا فقیر یوں گھما رہا ہے، کہنے لگا مرغے تجھے ہم ایک چٹکلا بتاؤں، ایک چٹکلا بتاؤں، کہنے لگا بتاؤ جی کیا ہے، کہنے یہ ہے جب اللہ نے کہا سب روحوں کو جمع کیا گیا تو ہم فقیروں کی روحیں سب سے آگے تھی، اللہ نے کہا، اور مولوی پیچھے تھے، سب پیچھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھنگ گوزا، بھنگ گھونٹو اور پیو، تو ہم اللہ نے کے قریب تھے، ہم نے صحیح سنا، ہم بھنگ گھونٹتے ہیں اور پیتے ہیں اور مست پڑے ہیں، مولوی نے کہا پیچھے تھے ان کے پڑھ گیا نماز روزہ، مجھے رات دن نماز روزہ جو کریں اور کچھ نہیں، اصل نہیں انہوں نے سنا تھا، یہ پیچھے تھے، اور سوٹر میں ہلا رہا ہے اور یہ کر رہا کہ سمجھ میں آیا مرغے ہماری بات سمجھ میں آئی؟ ہاں جی، اب تو وہ حضرت تھانے سے کہہ رہا حضرت جیت نہیں تھا، حضرت اٹھا کے ہی پٹکو، یہ ٹھوکو یہاں کیا کرو، تو وہ تو کتنے لوگ ہیں، اور ڈنڈا لیے موٹا سوٹا جو گھومتا میں ذرا سا بول رہا اور بولا میں نے دونوں ہونٹ بند، چپ کچھ نہیں بول رہا، ہوں کر کے چلایا ہوں۔ تو دیکھو جن کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ کے سامنے ہے تو وہ جماعت کا اہتمام کرے گا، اور 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت نص نماز پڑھنے کا کتنا بڑا نفع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 ٹکٹ 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، کون سے؟ ایک جاؤ 2 دخ سے بری کر دیں، تمہارا چلہ ہم نے قبول کر لیا، دوسرے کہاں سے آئے گا، لڑکی جوان ہو گئی، 4 لڑکیاں ہو گئی، سب اثر ختم، سوچے اللہ کرنے والے جو اسے پیدا کیا مقدر بھی اتارے، یہ تو ہم مصیبت اپنا بھر رہے ہیں، ورنہ اللہ نے تو بہت آسان کر رکھا ہے۔ ایک آدمی کے لڑکے تھے 2-3 تھی یا 4، تو وہ کہنے لگا جی سارے خاندان بچوں کیا ہوا کچھ کرتا ہی، ہر وقت جماعت میں رہے، ہر وقت چلوں میں رہے، وہ اپنا کام سے کام تھوڑا بہت کچھ کام کر لیا، چھٹی میں آنے کے بعد اپنے کو چھٹی، ساری لڑکیوں کی شادی ایسے ٹھاٹ سے شاندار ہوئی، اچھے ہنسی مذاق کے ساتھ خوش و خرم بھی ابھی بھی سب رہتے ہیں، بچیاں کوئی پریشانی نہیں، ایک چرپائی بھی نہیں دی۔ کس نے بنایا یہ کام؟ کہنے کی برکت، جماعت سے نماز پڑھنے کی برکت، استغفار کی برکت،
تو برکت والے کام کرو تو حرکت بھی تو صحیح ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، اسٹینڈرڈ کا ڈھونڈو اور اسٹینڈرڈ۔ یہاں پچھوکرا ہے گاؤں، وہاں سے بارات گئی تھی ہیلی کاپٹر میں، سمجھے، ہیلی کاپٹر سے بارات گئی تھی، آئی تھی، تو وہ اس کے بعد ہیلی کاپٹر میں اس کو لڑکی کو رخصت کیا گیا۔ ایک دفعہ گئی، دوبارہ جانے کی منع ہوا، پھر مقدمے چل گئے، یہاں تک کہ طلاق ہو گئی۔ جو عزت اپنا آپ لی تھی اپنے سر پہ وہ خاک میں، اور جو اللہ نے جس کو عزت دی وہ آج چین و سکون سے کسی کے دل میں بھی خیال نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آج کا بات مضمون یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ والا بننا ہے تو کام یہ کرنا پڑے گا جو رسول اللہ کا طریقہ ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اور آپ وسوسے دل میں آتے وسوسے کو دھکے دو، من شر الوسواس الخناس، وسوسے کیا بگاڑیں؟ کسی کو وسوسہ آیا میں سور کا گوشت کھا لوں، جی کسی کو خیال آ گیا میں سور کا گوشت کھاؤں اور برا سمجھتا ہے اس کو خیال کو، تو ایمان تو برابر باقی ہے۔ اس وسوسے سے تمہارا کیا اثر ہوا؟ کیوں فرق اثر لے رہے ہو؟ وسوسوں کا دھیان نہ کرو، حق کا دھیان کرو۔ جو وسوسے الٹے سیدھے صحابہ کو بھی آئے اور اللہ کے نبی نے نسخہ بتا دیا تھا۔ وسوسے کا کوئی علاج نہیں، نہ علاج کے پیچھے پڑو وسوسوں کے علاج کے، بس وسوسے چھوڑو۔ حضور نے فرمایا تھا کیا تم ان کو وسوسوں کو اچھا سمجھتے ہو برا؟ کہ بہت برا سمجھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تو اس وسوسے کے آنے سے رنج ہو رہا ہے اور مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں بس چور کہاں آئے گا؟ جہاں مال ہوگا۔ شیطان کہاں آئے گا؟ جہاں مال ہوگا، جہاں ایمان مضبوط ہوگا، جہاں اعمال ہوں گے۔ جو نماز پڑھے گا اسے تو وسوسے آئیں گے، جو نماز نہیں پڑھتا اسے کیا وسوسے ہے نا؟ شیطان تو تمہارے پیچھے کیوں لگا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کی سمجھ عطا فرمائے۔ اپنے شیخ سے بتاؤ اور عمل کرو، پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ کو عہد کر کے کام میں لگ جاؤ اور اپنا کام کرتے رہو۔ جب کھانا کھانا بیٹھو تو یوں نہ کہو دیکھو ہم کیسے اسٹینڈرڈ کا کھانا کھا رہے ہیں، لوگوں کو نصیب بھی نہیں ہے، ارے پھر رہے ہیں۔ یاد رکھو جب عمل کرو یا کوئی کھانا سامنے ہو، کھانا ہو تو پہلے دیکھ کے یوں کہو بسم اللہ، اے اللہ یہ جو تو نے نعمتیں رکھی ہیں میرے سامنے آئی ہیں، میں اس قابل کہاں تھا، سب آپ کے فضل و کرم سے نصیب ہوئی۔ اور پھر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، مزہ بڑھ جائے گا کہ میرے محبوب نے بھیجا ہے۔ اب تو یہ بیوی نے اتار کے لائی، بیوی نے میرے بیٹے نے سامان لا کے دیا تھا، پھر نظارہ یہ ہوگا کہ میرے محبوب نے، میرے پروردگار نے بھیجا ہے، تو مزہ بڑھ جائے گا نہیں بڑھ جائے گا؟ محبوب کے ہاتھ سے کوئی چیز ملے، کسی کی دو بیوی ہیں، ایک بیوی کو چاہتا ہے دوسری کو چاہتا نہیں، پتہ چلا یہ کھانا اس نے بھیجا بڑھیا پکا کے، اب وہ اسے چاہتا نہیں، اچھا لگے گا اسے تو کھانے گے۔ اور جو بیوی ایسی ہے فخراللن شکراللن، اور اس نے پکا کے بھیجا چاہے کیسے مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، مزہ تو جو آ رہا ہے تیرا خیال مست ہو رہا ہے، مزے کہاں رکھے اس میں، مجھے تو دل لگ گئے پتہ نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھیان لگا کر یہ میرے رب کا فضل ہے، میں نے نماز پڑھی ہے اللہ تیرا فضل ہے، اس لیے کسی پر حقارت کی نظر نہ ہو، اپنے پر بڑائی کی نظر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔